اللہ الرحمن الرحیم فصل حروف العطف عشرۃ الواو والفاء وثم وحتى وأو وإما وأم ولا وبل ولكن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تیسری قسم حروف کے بیان میں، حروف کی 17 قسمیں ہیں، تو پہلے حروف جا رہے ہیں، ان کی تفصیلی بحث کی انہوں نے جو یہاں کرنی تھی۔ دوسرے حروف مشبہ بالفعل۔ تیسری فصل ہے حروف عاطفہ کے بیان میں۔ اس کے بیان میں یہ غیر عاملہ ہوتے ہیں، عاملہ نہیں ہوتے۔ حروف عطف جو جہاں آتے ہیں ما بعد ما قبل کے اعراب میں تابع ہوتا ہے، اسی کو تابع عطف با حرف کہتے ہیں، تابع حرف کہتے ہیں۔ تو جو معطوف علیہ کا عامل ہوتا ہے وہی معطوف کا عامل ہوتا ہے۔ بعض نحوی یہ کہتے ہیں خود یہ حرف عطف جو ہے نا یہ آپ عامل ہیں۔ خیر، تو مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حروف العطف، حروف العطف کے حروف 10 ہیں۔ عطف کے حروف 10 ہیں۔ عطف کا لغت میں معنی ہے میلان، میل دادن، ایک چیز کو دوسرے کی طرف جھکانا۔ یہ حروف معطوف کو معطوف علیہ کی جانب جھکاتے ہیں، اس لیے ان کا نام حروف عطف ہو گیا۔ جی جھکانے کا مطلب اس کے ساتھ جوڑنا، یہ نہیں بھی نیما کر کے بھی تھیلے چ پڑھا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے واو، فا، ثم، حتی، او، ام، او، اما، ام، لا، بل، لیکن۔ یہ مخففہ مستقلہ جو ہے وہ مشبہ بالفعل سے ہے۔ بات سمجھیے آپ؟ مانا کریے اس طرح، میں تو نہ لکھا ہے فصل حروف العطف 10 ہیں۔ مرکب والا دوسرا معنی کرنا تو عطف کے حروف 10 ہیں۔ واو اور فا اور اما اور حتی اور او اور اما اور ام اور لا اور بل اور لیکن۔ جی فصل عطف کے حروف 10 ہیں، واو اور فا اور ثم اور حتی اور او اور اما اور ام اور لا اور بل اور لیکن۔ فصل عطف کے حروف 10 ہیں، واو اور فا اور ثم اور حتی اور او اور اما اور ام اور لا اور بل اور لیکن۔ تو دیکھ بعض ناوی جو ہے نا اے مفسرہ جو آتا ہے اے، کیونکہ حرف تفسیر ہے، اس کو بھی حروف عاطفہ سے شمار کرتے ہیں۔ ونزد بعض ما بعد او عطف بیان برائے ما قبل ببد، وہ معطوف نہیں ہوتا بلکہ وہ عطف بیان ہوتا ہے، کس کا؟ او کا ما بعد۔ جیسا کہ نزد بعض کے نزدیک بل حروف عاطفہ سے نہیں ہے، وہ جو کچھ بل کا ما بعد ہے وہ بدل الغلط ہے ما قبل سے، کیونکہ معنی ہوتا ہے بلکہ یوں ہے، تو وہ بدل الغلط کا معنی اس کے قریب ہے۔ سنیں گل؟ اور بدل الغلط بغیر او کے فصیح نہیں ہے، بغیر اس کے، بغیر او، بغیر بل کے۔ پھر بابا او فصیح اس لیے کہ بل برائے تدارک مثل ہی غلط موضوع است، بھئی یہ غلطی کے بدلے کے لیے آتا ہے، بلکہ جی ایسا ہوا تھا، تو وہ غلطی کا تدارک ہوا نا، یہی بدل الغلط ہے جی۔ اچھا جی سمجھے جی گل؟ جڑے نال لکھے ہوئے انہوں نے دھیان رکھیا نا بھلا ہوئے۔ اگے جی فالاربعۃ الاول للجمع فالواو للجمع مطلقا نحو جاءنی زید و امر سواء کان زید مقدما فی المجیء او امر۔ اچھا جی، آپ ان کے متعلق جو بحث کرنی ہے مصنف علیہ رحمہ نے وہ شروع ہے۔ فا برائے تفسیر،
پہلے چار واو فا سما حتی، یہ جو چار ہیں یہ چار جمع کے لیے، یہ چار جمع کا مطلب ہے کہ جو حکم ہے نا معطوف علیہ کا وہی معطوف کا ہے، جو حکم ہے نا معطوف علیہ کا وہی حکم معطوف کا ہے۔ وہاں کے تھوڑا فرق ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن چاروں ہیں جمع کے لیے کہ جو حکم معطوف علیہ کا ہے وہی حکم معطوف کا ہے، اثبات نفی جو بھی ہے نا وہی حکم معطوف کا ہے۔ کیا کرے جمع کا؟ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں واو پہلے چار جو ہیں پہلے چار جو ہیں یہ جمع کے لیے، جمع کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم معطوف علیہ کا ہے وہی حکم معطوف کا ہے، معطوف کا ہے۔ بات سمجھی؟ آگے تھوڑا فرق ہے۔ بس چار پہلے بس چار پہلے جمع کے لیے، جمع یعنی معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں جمع کرنا۔ جی بس پہلے چار جمع کے لیے ہیں، بس پہلے چار جمع کے لیے ہیں۔ اب پہلے چار میں سے پہلی ہے واو، واو جو ہے وہ للجمع مطلقاً، واو مطلق جمع کے لیے، مطلق جمعیت کے لیے جون سا لفظ بولیں، یعنی حکم جو ہے وہ واو کے ما قبل معطوف علیہ پر کا بھی ہے اور واو کے ما بعد معطوف کا بھی ہے۔ تقدیم تاخیر مہلت بلا مہلت کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اگر وہ بنتا ہے تو وہ قرائن کے ذریعے بنتا ہے، خارجی قرائن کے ذریعے واو اس پر دلالت نہیں کرتی، واو صرف اتنا بتاتی ہے کہ حکم جو ہے وہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں کے لیے ہے، پہلے کس کے لیے ہے پیچھے کس کے لیے، پہلے پیچھے ہے تو وقفہ ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ یہی معنی ہے احناف کے نزدیک اصول فقہ انشاءاللہ اگلے سال آ رہی ہے کہ الواو للجمع مطلقاً، کہ واو مطلق جمعیت کے لیے آتی ہے، ترتیب کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ جی کیا کریں؟ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں واو مطلق جمعیت کے لیے آتی ہے، یعنی اس میں تقدیم تاخیر مہلت اور بلا مہلت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ مثلا جاءنی زید و عمر، اس کا معنی ہے زید اور عمر دونوں کے لیے مجیت کا ثبوت ہے۔ آمزی زید پہلے آیا ہو عمر بعد میں آیا ہو، آمزی عمر پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا ہو، کٹھے کنگلی پا کے آئے ہون، اگے پیچھے آئے ہون، 10 منٹ دے وقفے نال آئے ہون، اس کا کوئی لحاظ نہیں، صرف واو یہ بتاتی ہے کہ دونوں آئے ہیں۔ اب آگے اگر کوئی تفصیل ہے تو وہ خارجی قرائن سے ہوگا کہ کسی نے دیکھا ہوگا تو کہے گا جی آئے تو دونوں نے لیکن زید پہلو آئے سے تو ادھا گھنٹہ بعد آیا جی، تو وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن واو صرف یہ بتاتی ہے کہ دونوں آئے ہیں۔ جی کیا جیسے جاءنی زید و عمر، اب اس میں واو صرف یہ بتاتی ہے کہ دونوں آئے ہیں، یعنی مجیت کا حکم دونوں کے لیے، یہ نہیں کہ بھئی زید پہلے آیا اور عمر پہلے آیا ہو زید، یا ان میں کوئی وقفہ ہے، اس پر واو نہیں دلالت، اصل یہ بات پکانے کے واو صرف یہ بتاتی ہے کہ مجیت والے حکم میں دونوں شریک ہیں، مجیت والے حکم میں دونوں شریک ہیں۔ اے شاباش تو دیکھیں نا فل واو بجہت اصل بودن در باب عطف بس بب بودن او برائے جمعیت مطلقاً تمام حروف عطف پر مقدم کیا ہے کہ اس میں اور کوئی معنی نہیں ہوتا، صرف جمعیت والا معنی ہے۔ دوسرا حروف عطف میں اصل یہ واو ہے کیونکہ اکثر جگہ واو آتی ہے تو اس وجہ سے اس کو کیا کر دیا، مقدم کر دیا۔ آپ اس سے غور فرماتے نہیں ہیں کہ یہ جو ترتیبیں یہ چیزیں ابھی یہ واو کے بارے میں بیان کیے تو اس کی فضیلت بیان کی ہے، کس کی، اس کو مقدم کیوں کیے، کیا وجہ بیان کی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ حروف عطف میں اصل ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ مطلقاً ہے، اس میں کوئی اور خاص معنی نہیں، اس وجہ سے اس کو ترجیح دی، مقدم ذکر کیا ہے۔ ہر روز سبق میں یہ سارے مسئلے آتے ہیں
کہ بھئی یہ وجہ ترجیح کیا ہوئی ہے جی، اس میں کیا چیز تھی جی. تو بے مثال پڑھ کے بندے نے چیزیں سمجھے نہ ہو تو کی گل سمجھ رہے. مطلقاً بغیر قید ترتیب کے یا قران کٹھے یا تراخی جی یا تدرج بے ایک دوسرے دے پیچھے، اس سے قطع نظر، اس سے قطع نظر. پس واؤ جمع کے لیے ہے مطلقاً، جیسے جان زید و عمر برابر ہے کہ ہو زید مقدم آنے میں یا امر یا اے مقدم ہو یا سمجھے نا جی. یہ او عطف گوار آخذ الامرین کے لیے ہوتا ہے. چلو جی. پس واو جمع کے لیے ہے مطلقاً، جیسے جاءنی زید و امر برابر ہے کہ ہو زید مقدم آنے میں یا امر. پس واو جمع کے لیے ہے مطلقاً، جیسے جاءنی زید و عمر، اور برابر ہے کہ ہو زید مقدم آنے میں یا امر. یعنی اگر امر پہلے آیا ہو زید بعد میں تب بھی جانی زید و عمر کہہ سکتے ہیں جی. والفاء للترتیب بلا مہلت نحو قام زید فامر اذا كان زید متقدما وامر متاخرا بلا مہلت. چار میں سے دوسرا ہے فا، وہ تو معنی سمجھ لیا کہ یہ جمعیت یہ کس کے لیے؟ جمع کے لیے. کس کے لیے؟ جمع کے حکم دونوں کے لیے. فا جو ہے یہ ترتیب بلا مہلت کے لیے، ترتیب بلا مہلت کے لیے. وہ آ جائے گا اصول فقہ میں کہ فا جو ہے نا یہ تعقیب مع الوصل کے لیے، وہ لفظ وہاں یہ استعمال ہوتا ہے، تعقیب مع الوصل، آگے پیچھے ہونا لیکن بغیر وقفے. تو ناب میں بیان کرتے ہیں فا جو ہے یہ ترتیب بلا مہلت کے لیے. اور تھلے دیکھو یعنی بغیر تراخی کے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان کوئی نہیں. مثلاً قام زید فعمر، یہ اس وقت بولیں گے کہ جب زید بھی کھڑا ہوا ہو عمر بھی کھڑا ہوا ہو، لیکن زید پہلے کھڑا ہوا ہو متصل بعد عمر کھڑا ہوا ہو، یہ بات بیان کرنی ہو تو درمیان میں فا لائیں گے، درمیان میں فا لائیں گے. کھڑا ہوا زید بس عمر. ہاں جی. دوسرا ہے چار میں سے فا ترتیب بلا مہلت کے لیے ہے، یعنی معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان تراخی نہیں ہے. جیسے قام زید فامر، اب زید اور عمر دونوں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن عمر زید کے فوراً بعد کھڑا ہوا ہے. زید پہلے کھڑا ہوا ہے، زید پہلے کھڑا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ متصل بغیر مہلت کے کون عمر کھڑا ہوا. یہ باقی مہلت سے مراد جنہیں کوئی امام دے پیچھے تکبیر اولاد کر دے ہو نا، تھوڑا جا وقفہ ہے، یہ مہلت نہیں ہوندی، یہ بلا مہلت ہی شمار ہوندا ہے. سنو جی گل کہ بندہ اٹھیا کھلو گیا، دوجا ایک اگر ایک تھوڑا جا وقفہ دے کے اٹھیا تو یہ بلا مہلت ہی ہے. یہ نہیں بھی بالکل ہے انج ہوئے. دھیان رکھیا جی. اچھا جی. اور فا ترتیب کے لیے ہے بغیر مہلت کے. تو دیکھو وہ بلا مہلت و حقیقتاً باشد، جیسا کہ قام زید فامر، یا عادتاً باشد، وہ حقیقتاً ترتیب ہے یا عادتاً بھی ایسے ہوتا ہی، ایسے اس کا عکس ہو نہیں سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة عظاما. اس پہ ہے تعریف کہ ہم نے نطفے کو ٹھہرایا، بس ہم نے پیدا کی اس کو بنا دیا علقہ، پھر علقہ کو بنا دیا مضغہ،
پس پہ بنایا ہم نے مدغہ کو ہڈیاں. اب یہاں فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے، لیکن یہ عادتاً ایسے ہے. وہ زید اور عمر میں تو وہ بات ترتیب بدل بھی سکتی ہے، لیکن یہاں یہ ترتیب یوں نہیں ہے کہ پہلے انسان پیٹ میں پورا بن جائے، پھر وہ بوٹی بن جائے، پھر وہ خون بن جائے، پھر نطفہ بن جائے. ایسے نہیں ہے. یہ جو ترتیب ہے یہ عادتاً ہے. عادتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے شہزادے ہو، یہ عقیدے کی بات ہے کہ جو نظام آپ دیکھتے ہیں نا کائنات میں، اللہ مجبور نہیں ہے کہ یہ نظام اسی طرح ہی چلائے. یہ اس کی عادت کریمانہ ہے کہ انسانوں کی سہولت کے لیے نظام اللہ اس طرح چلا رہا ہے. باقی اللہ مجبور بے انسان کو اتنی دیر میں ہی پیدا کرنا ہے، پہلے اس کو یہ بنانا ہے. اللہ چاہے تو نطفہ قرار پکڑے، ایک لمحے کے اندر وہ پورا انسان بن کے دوسرے لمحے میں ولادت بھی ہو جائے. اللہ چاہے تو نطفہ 1000 سال ٹھہرا رہے، 1000 سال کے بعد اللہ اس کو خون بنائے. قادر ہے. لیکن یہ عادت ہے نا، سمجھے جی گل. یہ جتھے بھی کرے آوے گا اتنے اس طرح ہی ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے. ایک تو ہے نا بھی سائنس بیماری بھی یہ طبی نتیجہ ہے، وہ طبی نتیجہ نہیں ہے. اللہ کی عادت کریمہ اس طرح ہے کہ مثلا ہم پیدا ہوئے ہیں تو ایک رفتار سے بڑھ رہے ہیں خوراک کھا کے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی عادت. ورنہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو 6 فٹ کا جوان بنا دے. عقیدہ یہ ہے، سمجھ رہے ہو. تو یہ عادت ہے کہ یہ جو لکھا اس لیے کہا کہ یہ عادتاً ترتیب ہوگی. کیا ہوگی؟ عادتاً. جیسے قام زید فامر، جب کہ ہو زید قیام میں متقدم اور امر متاخر بلا مہلت. جی فا ترتیب کے لیے اور فا ترتیب کے لیے بلا مہلت. جیسے قام زید فامر، جب کہ ہو زید قیام میں متقدم اور امر متاخر بغیر مہلت کے. اور فا ترتیب کے لیے ہے بغیر مہلت کے. جیسے قام زید فامر، اور جب ہے زید جب کیوں ہے یار کہ زید فامروں نے نا جب کہ ہو زید متقدم قیام میں اور امر متاخر بغیر مہلت کے. ایک لائن میں پڑھانا پھر بولنا ترجمہ. جی ثم للترتیب بہو ہے بچے نا بس ثم للترتیب بہو ہے بچے. وثم للترتیب بمہلت نحو دخل زید ثم امر اذا كان زید متقدما وبینہما مہلت. توجہ جی. تیسرا ہے ان 4 میں سے جو جمع کے لیے آتے ہیں کہ حکم معطوف معطوف علیہ دونوں کے لیے. تیسرا ہے سما. سما جو ہے یہ فا کے ساتھ ایک کام میں شریک ہے، ایک میں اس کے مخالف ہے. سما بھی ترتیب کے لیے ہے. حکم معطوف معطوف علیہ دونوں کے لیے ہے، لیکن معطوف علیہ کے لیے پہلے، معطوف کے لیے بعد میں، لیکن مہلت کے ساتھ. لیکن بے تراخن و بلا وصل. تراخی ہے اور وصل کوئی نہیں، درمیان میں وقفہ ہے. وہ وقفہ استاد جی کنے منٹو یار عرف نو ویکھی دا ہے. کس نو؟ ایتھوں نہیں بھی 5 منٹ تے 3.5 سیکنڈ نہیں ہے گا. عرف نو ویکھی دا ہے. عرف وچ کنوں تاخیر آکھی دا ہے. بہت ساری چیزاں عرف نال سمجھی دیاں رہندی. مثال کے طور پر جب یہ کہا جائے نا داخل زید ثم عمر، تو یہ اس کا مطلب ہوگا کہ زید اور عمر دونوں داخل ہوئے ہیں، لیکن دخول میں زید پہلے ہے، عمر اس کے بعد ہے، لیکن اس کے بعد وقفے کے ساتھ. اس کے بعد درمیان میں وقفہ ہے جس کو عرف میں وقفہ کہا جاتا ہے. جی تیسرا ہے ان 4 میں سے سما. سما ترتیب کے لیے ہے لیکن مہلت کے ساتھ، یعنی تراخی کے ساتھ اور بغیر وصل کے. جیسے داخلہ زید ثم امر، اب زید اور امر حکم دونوں کے لیے ہے، لیکن دخول کا حکم زید کے لیے پہلے ہے
پھر وقفے کے بعد امر کے لیے ہے۔ سنیں جی گل یعنی مطلق بیان کرنا ہو تو واو ہو، ترتیب بلا مہلت بیان کرنی ہو تو فا ہے، ترتیب با مہلت بیان کرنی ہو تو اس کے لیے سم ہے۔ یہ مشہور معنی ہیں کیونکہ سارے قوانین اکثری ہیں، کیا ہیں؟ ان کے خلاف شاذ ہے صورت۔ چل جی، اور سما ترتیب کے لیے۔ اچھا جی، وہ تحاشی تو دیکھو، سما کبھی کبھی صرف تعظیم کے لیے بھی آتا ہے، کبھی کبھی ماں بعد کی بڑائی بیان، معطوف کی تم پیچھے ہے نا، پیچھے ہے جی سما مادرا کا تو پہلے پڑھو نا۔ ہاں، اے مخاطب تو کیا جانے قیامت کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا جانے تو قیامت کا دن کیا ہے۔ اب یہ جو مخاطب کے ادراک ہے، یہ نہیں کہ پہلے ایک ادراک ہے وقفے کے بعد یہ دوسرا ادراک ہے، اصل میں بڑائی بیان کرنی ہے، اور تینوں کی بتاؤ قیامت کی شے ہوگی جی۔ یہ دراصل سما کے ذریعے کیا بیان کیا گیا، قیامت کی بڑائی اور ناکی بیان کی گئی۔ یہاں ترتیب مراد نہیں ہے، یہاں سمجھ رہے ہو، تو جو باتیں وہ تو ادراک ہے نا، تب یہ نہیں کہ یہ دو ادراک ہیں کہ قیامت کا ادراک، ایک ادراک پہلے آیا وقفے کے بعد ایک دوسرا ادراک آیا، یہ نہیں ہے جس کو قیامت کے علم میں آ گیا پورا۔ تو یہاں جو تکرار ہے عطف کے ذریعے، یہ بڑائی بیان کرنی ہے کہ قیامت بڑی ہولناک چیز ہے۔ اخفش تے سما زیادہ بھی ہوتا ہے اخفش کے نزدیک، بزیدہ نزد اخفش مثل ثم تاب علیہم لیتوبوا، پیچھے پڑھو نا دیسی آواز۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب، تو یہ ان کے اخفش کے نزدیک یہ زیادہ ہے کہ یعنی جب انہوں نے توبہ کی تو پھر بھی وقفے کے بعد اللہ نے ان پر اللہ نے رحمت کی توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ یہ وقفہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کی توجہ فرمانی ہے تو بندے کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو یہاں یہ سما یہ نہیں کہ پہلے کوئی کام ہے جو پہلے ہوا تھا اس کے بعد یہ بات ہوئی تھی جی، بات سمجھیے۔ اخفش یہ کہتا ہے، اخفش کہتا ہے جی، لیکن وہ دوسرے مفسرین وہ جو پہلا حصہ ہے نا کہ بھئی ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا، جب اندر سے ٹوٹے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، تو اس طرح یہ ترتیب اور مہلت بن جاتی ہے۔ بات سمجھیے، اب بندہ پہلے چلتا ہے نا سیدھے راستے پر تو پھر اس کے لیے اگلا راستہ کھل جاتا ہے، تو یہ اس طرح پھر ترتیب اور ملک بن جاتی ہے۔ اچھا جی، آگے جی، اور سما ترتیب کے لیے ہے مہلت کے ساتھ، جیسے داخل ہوا زید پھر امر، جبکہ ہو زید متقدم قسم دخول میں امر پر جو کہ معطوف ہے، اور دونوں کے درمیان مہلت بھی ہو جی۔ اور سما ترتیب کے لیے ہے مہلت کے ساتھ، جیسے داخل ہوا زید پھر امر، جبکہ ہو زید متقدم اور ان دونوں کے درمیان مہلت بھی ہو۔ وَحَتَّى كَسُمَّ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمُهْلَةِ إِلَّا أَنَّ مُهْلَتَهَا أَقَلُّ مِنْ مُهْلَةِ سُمَّ۔ چوتھا ہے حتیٰ، جو چار جمع کے لیے کہ حکم دونوں کے لیے، حتیٰ جو ہے یہ بھی سما کی طرح ہے، یعنی ترتیب بھی اور مہلت بھی۔ حکم تو معطوف علیہ دونوں کے لیے ہے،
لیکن ترتیب ہے اور مہلت ہے، لیکن حتیٰ کی مہلت جو ہے وہ سما کی مہلت سے تھوڑی ہوتی ہے، تو بین اسطور لکھے ہے، لہذا بھی حتیٰ جو ہے یہ متوسط ہو گیا کس کے درمیان؟ فا اور سما کے درمیان، فا اور سما کے درمیان۔ ہاں جی بیان کرو کیا کہ چوتھا ہے ان چاروں کا جو حتیٰ، جمع کے لیے ہے، جو جمع بچوں کے- توجہ بلاؤ جو جمع کے لیے ہے۔ چوتھا ہے حتیٰ، حتیٰ سما کی مثل ہے ترتیب اور مہلت دونوں میں، مگر سما اور حتیٰ کے درمیان فرق یہ ہے کہ سما کی جو مہلت ہے حتیٰ کی مہلت سے زیادہ ہے۔ سمجھی بات؟ یہ ناو کے اندر بھی حرفوں کی بحث ہے، اصول فقہ میں بھی، فقہ کے اندر جو ہے وہ مسائل بیان کرتے ہیں، پھر وہ دلیل بھی دیتے ہیں، وہ بات دہرا دیتے ہیں، تو یہ بہت سارے مسائل قرآن و حدیث سے جو مستنبط ہیں اس میں حروف کو بڑا دخل ہے، اس لیے یہ بعض پتر دین سمجھنے کے لیے دھیان سے پڑھیں بلاؤ۔ اور حتیٰ مثل سما کے ترتیب اور مہلت میں، مگر یہ کہ حتیٰ کی مہلت اقل ہے سما کی مہلت سے، اور حتیٰ مثل سما کے ہے ترتیب اور مہلت میں، مگر یہ کہ حتیٰ کی مہلت اقل ہے سما کی مہلت سے۔ اور حتیٰ مثل سما کے ہے ترتیب میں اور مہلت میں، ترتیب اور مہلت میں، مگر یہ کہ مہلت حتیٰ کی عقل ہے سما کی مہلت سے۔ ہاں جی وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفُهَا دَاخِلًا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَهِيَ تُفِيدُ قُوَّةً فِي الْمَعْطُوفِ نَحْوُ مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ أَوْ ضِعْفًا نَحْوُ قَدِمَ الْحَاجُّ حَتَّى ضعف الْمُسَافِرُ اندر دگنا کرنا، ضعفًا نحو قدم الحاج حتى المشاة۔ چلو حتیٰ جو استعمال ہوتا ہے نا عطف کے لیے، تو واو فا ثم تو بغیر شرط کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن حتیٰ جو استعمال ہوتا ہے نا اس کے لیے ایک شرط ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ حتیٰ کا جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ میں داخل ہو، حتیٰ کا جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ میں داخل ہو، تب حتیٰ داخل ہوتا ہے، تب حتیٰ عطف کے لیے آتا ہے۔ کیا کہ مثال ہوں گے نا گل واضح ہو جائے گی۔ جی حتیٰ اتفاق کے لیے ایک شرط ہے کہ حتیٰ کا جو معطوف ہوتا ہے وہ معطوف علیہ میں داخل ہوتا ہے۔ پھر آگے حتیٰ کے لیے ایک شرط ہے کہ حتیٰ کا جو معطوف ہوتا ہے وہ معطوف علیہ میں داخل ہوتا ہے۔ سمجھی بات؟ اب جب داخل ہوگا نا، اور دیکھو نا بین اسطور لے کونہا للغایہ، حتیٰ اصل میں جو پہلے کام ہو رہا تھا نا اس کی غایت بیان کرنے، حتیٰ کہ یہ بھی پھر ہو گیا، کام شروع ہوا حتیٰ کہ یہ بھی ہو گیا، تو یہ جو حتیٰ ہے نا جی یہ شرط یہ ہے کہ معطوف علیہ میں داخل ہو۔ حتیٰ پھر فائدہ کس کا دیتا ہے کہ معطوف جو معطوف علیہ میں داخل ہے، حتیٰ یا تو معطوف میں قوت کا فائدہ دیتا ہے یا معطوف میں ضعف کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا کہ حتیٰ پھر حتیٰ فائدہ کیا دیتا ہے؟ حتیٰ معطوف میں یا پھر معطوف میں قوت کا فائدہ دیتا ہے یا پھر ذوق کا فائدہ دیتا ہے؟ پھر رکھو، حتیٰ معطوف میں قوت کا فائدہ دیتا ہے یا پھر کیونکہ ذوق کا حتیٰ کے جو ہوا حتیٰ کے کی دو ہی صورتیں ہیں کہ پہلے کوئی بات چھوٹی ہو کہا حتیٰ کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا، یا پہلے کوئی بات بڑی ہو اور یار یہ ہوندے حتیٰ کہ پانی کے کالج پیسے بھی ختم ہو گئے، یار انہوں نے کڑے چھڑ کے کسی کالج میں پانی نہیں چھڑے، تو یہ حتیٰ جو ہے نا یہ فائدہ دے گا معطوف میں کس کا؟ قوت کا یا ذوق۔ کہ معطوف جو ہے وہ معطوف علیہ سے قوت میں زیادہ ہے یا معطوف علیہ سے کمزور ہے یا معطوف علیہ سے کمزور ہے۔ نہ سمجھیے، ان دیکھو مثال دی سمجھا جائے، مات الناس، فوت ہو گئے لوگ،
حتی الانبیاء حتیٰ کے انبیاء، حتیٰ کے انبیاء اب حتیٰ جو ہے نا یہ انبیاء الانبیاء جو معطوف ہے، الناس معطوف لہ میں داخل ہے، سارے انبیاء ناس سے ہیں جی، انسانوں میں سے ہیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا حتیٰ نے فائدہ دیا ہے کس کا؟ معطوف میں قوت کا، کہ بے موت ایسی چیز ہے لوگوں میں آئی حتیٰ کہ جو عظیم ہستیاں ہیں ان پر بھی موت طاری ہوئی۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ حتیٰ نے فائدہ دیا کس کا؟ معطوف میں قوت کا۔ دوسری مثال قادم الحاج حتی المشاۃ، آ گئے حاجی، بین اسطور لکھے یہ جنہیں سواریاں تے سوار سن، آ گئے حاجی حتیٰ کہ پیدل چلنے والے بھی، حتیٰ کہ تو حاجی آ گئے سارے دور دراز کا سفر کر کے، حتیٰ کہ جو پیدل تھے وہ بھی پہنچ گئے، وہ بھی۔ اب یہاں حتیٰ جو ہے یہ معطوف میں ذوف کا فائدہ دے رہے، کس کا؟ کہ بھئی کیونکہ سواری کی بنسبت جو پیدل چلتا ہے اس کی یہ نہیں کہ بدن میں کمزور، اس کی حالت کمزور ہے کہ وہ آرام سے جا رہا ہے سواری پر اور اس کے لیے مشکلات ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ بھئی آ گئے حاجی یعنی جو سوار تھے، حتیٰ کہ جو پیدل تھے وہ بھی آ گئے۔ ہاں جی شابہ۔ جیسے مات الناس حتی الانبیاء، حتیٰ کا جو معطوف ہے یہ الانبیاء یہ معطوف علیہ میں داخل ہے، معطوف علیہ میں داخل ہے، لیکن قوت کا فائدہ دیا لیکن حتیٰ یہاں اپنے معطوف میں قوت کا فائدہ دے رہا کہ ہے فوت ہو گئے لوگ، حتیٰ کہ انبیاء بھی فوت ہو گئے، حتیٰ کہ عظیم ہستیاں بھی ان پر بھی موت طاری ہوئی جی۔ یا حتیٰ فائدہ دیتا ہے ذوف کا، کمزور معطوف میں ذوف کا۔ جیسے قادم الحاج حتی المشاۃ، آ گئے حاجی یعنی سوار، بین اسطور لکھے جو سوار تھے وہ آ گئے، حتیٰ کہ جو پیدل تھے پیدل چلنے والے تھے وہ وہ بھی آ گئے۔ تو پیدل چلنے والے سواروں کی بنسبت ان کی حالت کمزور ہے، تو یہاں حتیٰ اپنے معطوف میں ذوف کا فائدہ دے رہا ہے۔ اور حتیٰ کا جو معطوف ہے وہ معطوف علیہ میں داخل ہیں تو سارے کیا؟ حاجی۔ ایشا بس۔ اچھا جی آشیا دیکھ پھر تک چلیے۔ وَيُشْتَرَطُ جی رضی کہتا ہے کہ ما بعد حتیٰ عاطفہ کا ما حتیٰ کے ما قبل کی جز ہوتا ہے جی، یا جز چیزیں کے براں اس پر ما قبل حتیٰ کا دلالت کرتا ہے، اور جارہ کو اکثر نحات کے لیے تجویز میں نمائند کے ما بعد اس کا متصل آخری جز کے ساتھ وہ متصل ہوتا ہے جی، کیونکہ وہ پیچھے مثال پڑی تھی یہ بھی، نمت البارحۃ حتی الصباح یہ جارہ ہے، سویا میں ساری رات صبح تک، اس کا جو مدخول ہے وہ ما قبل کی آخری جز ہے۔ سمجھی بات؟ تو یہ جو حتیٰ عاطفہ ہوتا ہے اس کا ما جو ہے نا ما بعد ما قبل کی جز ہوتا ہے، یا اس شے کی جز ہے جس پر ما قبل دلالت کرتا ہے، اور حتیٰ عاطف جارہ جو ہوتا ہے اس کا مدخول ما قبل کی آخری جز ہوتا ہے، اس کا مدخول اور کل تو سمکت حتیٰ راسے ہاں، تو بھی ماں قبل کی کیا ہے؟ آخری، پچھو کھانی شروع کی تھی سر تک کھا گئے۔ اچھا جی داخلاً کیا دیکھ رہے ہیں؟ لہٰذا اسی لیے یہ مثال ٹھیک نہیں ہے، ضربت الرجال حتی النساء، مارا میں نے مردوں کو حتیٰ کہ عورتوں کو، سنیں گل، کیونکہ نساء اور جنس ہے، رجال اور جنس، مرد کی جنس نہیں، شرعی جنس، تو لہذا یہ ٹھیک ہے، یہ یہاں حتیٰ کا استعمال ٹھیک نہیں۔ اچھا بھائی تفید ہو بدا کے حتیٰ کے واسطے دو شرطیں ہیں جو کہ سمہ میں نہیں ہے، مصنف نے ایک ان سے جو کہ ظاہری تھی ذکر کر دی ہے، اور دوسری جو کہ ذہنی ہے
اپنے او قول ہیا تفید و قوتاً اور دو فن سے تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ مستفاد ہو جاتی ہے اور بات سمجھ آ رہی ہے. بر اعتماد استخراج ذہن ناظر حوالے فرما دیا ہے تو ذکر نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ مہلت ثم میں معتبر ہے باعتبار خارج کے، کہ خارج میں معطوف علیہ پہلے ہے تو معطوف ہے او ثم میں یہ ترتیب یوں ہے کہ خارج میں معطوف علیہ پہلے اور معطوف بعد آئے، اور حتیٰ میں باعتبار ذہن کے ہے. حتیٰ میں اعتبار سے کہ معطوف پہلے اور معطوف علیہ بعد. چے مناسبت بر حسب ذہن ان کے اول موت بغیر انبیاء کے علاوہ دوسروں سے متعلق ہو، بعد میں انبیاء کے ساتھ، اگرچہ خارج کے اعتبار سے لوگوں کے اندر ہی انبیاء کے بھی وصال ہوئے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ قیامت تک پہلے سارے لوگ فوت ہوں گے بعد میں انبیاء کا وصال ہوگا، یوں نہیں ہے. تو یہ ایک ذہنی ترتیب ہے کہ بھئی لوگ فوت ہوئے، حتیٰ کہ عظیم ہستیاں بھی فوت ہو گئی، وگرنہ خارج کے اعتبار سے لوگ انبیاء انسانوں کے درمیان میں اپنے اپنے زمانے میں آئے اور وصال کیا. بات سمجھ گئے ہو؟ تو یہاں وہ نہیں ہے کہ خارج میں جس طرح ثم میں ہے کہ معطوف علیہ پہلے پورا ہوگا پھر معطوف ہوگا. حتیٰ کے اندر کی خارج میں یہ نہیں ہے. خارج میں کیا کہ پہلے پورا ہوگا تو پھر، ورنہ تو یہ ہوتا کہ پہلے سارے لوگ فوت ہوتے آخر میں انبیاء کے وصال ہوتا. یوں تو نہیں ہے نا. ایشا بس وہم چنی مناسبت است کہ حاجیوں کا آنا، حاجیان سوار کا آنا حاجیان ماشی پر یعنی پیادہ پر، ذہنی طور پر یہ ترتیب ہے کہ سواریوں والے آئے حتیٰ کہ پیدل بھی آ گئے. لیکن خارج میں ہو سکتا ہے کہ سواریوں والے راستے میں رک جائیں کسی کام کے لیے، پیدل چلنے والے وہ اس کچھوے کی طرح مسلسل چلتے رہتے پہلے پہنچ جائیں، کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے وہ پہلے آ جائیں، یہ بعد میں ہے. لیکن ذہنی طور پر ترتیب ہے کہ سواریوں والے آئے حتیٰ کہ پیدل بھی آ گئے. اے بچے فرق ہے نا بچے، چلو جی. اور یشترط نا اور شرط کیا گیا ہے اور شرط کیا گیا ہے یہ کہ ہو یہ کہ ہو معطوف حتیٰ کا معطوف حتیٰ داخل داخل معطوف علیہ، اور حتیٰ فائدہ دیتا ہے قوت کا، اس کا قوت کا معطوف میں جیسے وصال کر گئے فوت ہو گئے لوگ تاکہ انبیاء علیہ السلام یا دوف کا یا ذوف جیسا کہ جیسا کہ آگے حاجی آگے یعنی سوار حتیٰ کہ پیدل. جی اور شرط کیا گیا ہے یہ کہ ہو معطوف حتیٰ کا داخل معطوف علیہ میں، اور حتیٰ فائدہ دیتا ہے قوت کا معطوف میں، جیسے فوت ہو گئے لوگ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی، یا ذوف کا جیسے آ گئے حاجی حتیٰ کہ پیدل چلنے والے. اور شرط کی گئی ہے یہ کہ ہو معطوف حتیٰ کا داخل معطوف علیہ میں، اور حتیٰ فائدہ دیتا ہے قوت کا معطوف میں، جیسے فوت ہو گئے لوگ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی، یا ذوف کا جیسے آ گئے حاجی حتیٰ کہ پیدل. جی وَأَوْ وَإِمَّا وَأَمْ ثَلَاثَتُهَا لِثُبُوتِ الْحُكْمِ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مُبْهَمًا لَا بِعَيْنِهِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ. جو اگلے تین ہیں او اور اما اور ام، کون؟ یہ تینوں لثبوت الحکم لأحد الامرین، کہ حکم جو ہے وہ یا معطوف علیہ کے لیے ہے یا معطوف کے لیے ہے. دونوں کے لیے حکم نہیں ہے، دونوں کے لیے حکم نہیں ہے.
لیکن وہ کس کے لیے ہے، معطوف کے لیے یا معطوف علیہ کے لیے، یہ بات مبہم ہے، معین نہیں، وہ اور قرائن سے معلوم کرنی پڑے گی۔ او، اما، ام، یہ تینوں جب عطف کے لیے آتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ دونوں میں سے ایک کے لیے، یا حکم معطوف علیہ کے لیے ہے یا حکم معطوف کے لیے ہے، دونوں کے لیے نہیں، ایک کے لیے۔ وہ ایک معطوف علیہ ہے یا معطوف، یہ مبہم ہے، تعین نہیں ہے۔ ہاں جی شاباش جی۔ او، اما اور ام، یہ تینوں جب عطف کے لیے آتے ہیں تو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حکم معطوف اور معطوف علیہ میں سے ایک کے لیے ہے، دونوں کے لیے، دونوں کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ یا کس کے صرف لیے؟ معطوف کے لیے ہے یا صرف صرف معطوف معطوف علیہ علیہ کے لیے ہے، اور وہ یہ کس کے لیے ہے، یہ بات مبہم ہے، معین نہیں ہے۔ اس میں ابہام ہے، اس میں تعین نہیں ہے۔ اے غیر معین فی علم المتکلم، غیر علم متکلم کے علم میں یہ بات معین نہیں ہے۔ سمجھی گل؟ شاباش۔ مثلا مررت برجل او بامرأة، گزرا میں رجل کے ساتھ یا عورت کے ساتھ۔ یار میں گزرے تو ہیں لیکن میں نے پتہ نہیں بھی وہ مرد سی یا عورت سی، یہ میں نے پتہ ہے میں ایک شخص دے نال گزریا ہوں، لیکن یہ تعین نہیں کہ وہ۔ اب دیکھیں متکلم کے گزرنے کا، مرور کا حکم، اس کا تعلق یا معطوف علیہ کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ؟ رجل کے ساتھ، یا معطوف کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بڑی امرت کے ساتھ، دونوں کے ساتھ نہیں ہے، لیکن دونوں میں سے ہے کون؟ اس میں ابہام، اس میں وہ بعد میں ابہام کسی اور قرینے سے نکلے وہ تو علیحدہ بات ہے، یہاں کوئی تعین نہیں۔ ہاں جی کیا جیسے مررت برجل او امرأة، اب اور اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جو مرور کا حکم ہے یا تو یہ رجل اس کا تعلق یا معطوف علیہ کے ساتھ معطوف ہے، علیہ کے ساتھ ہے یا معطوف کے ساتھ ہے۔ اب کس کے ساتھ ہے اس بات میں ابہام ہے، تو دونوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، کسی ایک کے پاس سے میں گزرا ہوں۔ سنیں، اور او، اور اما، اور ام، ثلاثتھا، اے ثلاثتھا ہذہ الحروف، یہ تینوں حروف حکم کے ثبوت کے لیے ہیں، امرین میں سے ایک کے لیے، مبہم لا بعینہ، یعنی اے حال کون درا حال کہ وہ حکم مبہم ہے، معین نہیں ہے۔ جیسے مررت برجل او بامرأة، جی۔ اور او اور اما اور ام، یہ تینوں حروف حکم کے ثبوت کے لیے ہیں، امرین میں سے ایک کے لیے، مبہمن لا بعینہ، جیسے مررت برجل او امرأة۔ سمجھی بات؟ اور دیکھو نا تم، او موضوع ہے برائے یکے از دو امر، جی، خواہ متکلم کے نزدیک مبہم ہو تو پھر اس تقدیر پر او شک کے لیے ہوگا کہ متکلم کو کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے۔ اب او کس لیے ہے؟ شک کے لیے۔ توجہ کریں، خواہ متکلم کو معلوم ہو لیکن سامنے پر ابہام ڈالنا ہے، جی، بر سامنے ابہام را قصد کردہ باشد، جی، یا تفصیل یا اباحت یا تخییر یا تسویہ، یہ ساری علم بلاغت دیے مسئلے دے کہ متکلم کو تو معلوم ہے کہ حکم کس کے لیے ہے، لیکن وہ او کے ذریعے بات کرتا ہے سامنے کوئی باہم دینے کے لیے کہ اس کو نہ پتہ چلے کہ وہ بندہ کیڑا سے، یار تیرے نال گل کون، یار پتہ نہیں ہو
ਚਾਚਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਗਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਕਸਦ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਛੁਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਸਾਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ مسئلے پڑھ رہے ہیں عرفان دے کہ سامنے کو بعض دفعہ امام دینا ہوتا ہے اس کو تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ حکم کس کے لیے تو پھر اور داخل کر کے دو کے درمیان تردد کر دینا سنیں گل یا یہ ہوتا ہے کہ سامنے کو امام نہیں دینا ہوتا بلکہ تفصیل کرنی ہوتی ہے کیا کرنی ہوتی ہے کہ حکم اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے حکم ہے ایک کے لیے بلکہ تفصیل مقصود ہے کہ یہ جو حکم ہے نا یہ کوئی خاص حکم نہیں ہے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے یا اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں تفصیل یا اباحت اباحت کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم آپ جس کے لیے بھی ثابت کریں جائز ہے حکم ہے ایک کے لیے تخییر کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو اختیار ہے کہ جس کے لیے چاہے اس کی نسبت کر دے جس کے لیے یا تسویہ کہ یہ جو حکم ہے معطوف کے لیے لگائیں یا معطوف پر لگائیں برابر ہے کسی کو فضیلت کو نہیں ہے کسی کو یہ سارے نقطے ہیں علم بلاغت کے لیے سمجھی بات کہ پہلی صورت ہے کہ متکلم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پتہ ہے کہ حکم ہے دو میں سے ایک کے لیے پتہ نہیں کس کے لیے یہ او شک کے لیے یہ او لیکن متکلم کو پتہ ہے تو پھر او لاتا ہے یا مخاطب کو وہم دینا ہے کہ اس کو پتہ نہ چل سکے یا یہ ہے کہ تفصیل مقصود ہے کہ یہ حکم اتنوں کے لیے ہو سکتا ہے یا اباحت حکم اس کو اس پر جاری کرے یہ بھی جائز اس پر کرے یہ بھی جائز ہے تخییر کہ متکلم مخاطب کو اختیار دے رہا جس پر مرضی حکم جاری کرو ٹھیک ہے یا تسویہ کہ حکم میں دونوں برابر ہے فضیلت نہیں ہے کسی کو بات سمجھ رہے ہو یہاں مثالیں نہیں دی ہیں یہ علم بلاغت میں آئیں گے انشاءاللہ تو اصل میں اس کا یہ مسئلہ بیان کیا ہے اس لیے کہ مدلول او کا برائے یکے از دو امر بود خصوصیات از قرائن مستفاد کرتا کہ او کا جو مدلول ہے اس میں حکم کسی ایک کے لیے ہوگا خصوصیات باقی قرائن سے پہچانے جائیں گے کہ وہ کون ہے کس کے لیے احد الامرین کی سوال ہے کبھی کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے کہ مررت برجل اب امرأتن جی آگے اور بھی چیز ذکر کی جا سکتی ہے 4-5 بھی ہو سکتے ہیں مثلا نام لے لے مررت بزید او عمر او بکر او خالد یہ بھی جائز ہے میں گزرا ہوں زید کے پاس سے یا بکر کے پاس سے یا خالد کی یا چمچ میں شک یا پہ گیا پتہ نہیں کیڑا سے تو یہ دو کہہ رہے ہیں جی اس کا جواب دیا ہے عبارت مخبج کو محذوف دے کہ یہاں یہ کم از کم درجہ بیان کیا ہے یہ کم از کم درجہ بیان کیا کم از کم درجہ کہ کم از کم درجہ او کے استعمال کے لیے کتنے ہیں 2 ایک بنے معطوف لے اور ایک بنے معطوف بس سمجھی اس کی مثال بھی جو پیچھے آپ نے پڑھی تھی کہ کلام ما تضمن کلمتین ہوتی ہے حالانکہ کلام زیادہ کلموں سے بھی مرکب ہو جاتی ہے وہاں جواب دیا تھا کہ کم از کم کلمتین ہو تو کلام بنتے ہیں اسی طرح تنازع فعلان کا جب مسئلہ آیا تھا تو تنازع زیادہ میں بھی ہو سکتا ہے تو وہاں بھی جواب تھا کہ کم از کم یہ درجہ ہے کہ کم از کم 2 فعل ہو تو جھگڑا ہوتا ہے 1 ہو تو جھگڑا نہیں ہوتا ہے تو یہ بھی اسی طرح ہے جی سمجھی بات آگے چلو وَإِمَّا إِنَّمَا تَكُونُ حَرْفَ الْعَطْفِ من ہو گیا نا جی إِذَا تَقَدَّمَتْهَا إِمَّا أُخْرَى نَحْوُ الْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَإِمَّا فَرْدٌ صبر مسئلہ جی ان میں سے دوسرا ہے اما کے متعلق ہو اس جگہ سے فرق بیان کرنا ہے او اور اما کے درمیان ہر دونوں شریک تو ہیں کہ حکم کسی ایک کے لیے ہے ابہام کے ساتھ معین نہیں لیکن فرق یہ ہے کہ اما جو ہے نا اما
یہ حرف عطف تب بنتا ہے جب کہ معطوف کے شروع میں بھی اما ہو، جب کہ یہ مطلب ہے اذا تقدمتھا اما اخرى، سمجھیے یہ بات کہ اما عطف کے لیے تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے بھی اما ہو، جب اس سے عام طور پر نحو کی کتابوں میں یہ بیان ہوتا ہے کہ جب معطوف پر بھی اما، معطوف علیہ پر بھی اما ہو تو جو آگے اما آئے گا یہ اما عاطفہ ہوگا. کیا کہنے کیا؟ اور اما معطوف کے عطف کے لیے تب ہوتا ہے جب اما سے پہلے بھی اما ہو، یعنی معطوف علیہ پر بھی اما ہو. اما ہو. العدد اما زوج و اما فرد، عدد زوج ہے یا فرد ہے. اب پہلے بھی اما لانا ضروری ہے، پہلے بھی العدد اما زوج، عدد یا زوج ہے یا فرد ہے. ویسے یا کم از کم ایک چیز آ چکی ہوئے تو اگو یا کرید ہے جی، یا مالٹے نے تے یا امرود نے تے نہیں ٹھیک ہوندا، مالٹے نے یا امرود نے، لیکن یا آندا ہے ایک یا پہلو ہور ہوے تے تاں اساں رل کے کام چلانا ہے. اب یہ اما سے پہلے بھی اما ہے، لہذا یہ زوج کے بعد والا اما اما عاطفہ. ہاں جی کیا کہ جی جیسے العدد اما زوج و اما فرد، اب اما سے پہلے بھی ایک اما ہے تو لہذا یہ جو دوسرا اما ہے یہ عاطفہ ہے. یہ عطف ہے، یہ آگے بڑھ آگے بڑھ. وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ إِمَّا عَلَىٰ أَوْ نَحْوُ زَيْدٌ إِمَّا كَاتِبٌ أَوْ أُمِّيٌّ. او عاطفہ جو ہے اس سے پہلے معطوف علیہ پر اما لانا واجب نہیں ہے، جائز ہے. اما عاطفہ کے لیے پہلے اما کا ہونا واجب ہے، لیکن او عاطفہ کے لیے پہلے اما کا ہونا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے. ہاں جی کیا کہ اما عاطفہ سے پہلے اما کا ہونا واجب ہے، اوش بجشترط جی اور او عطف کے لیے ہو تو اس سے پہلے اور اما انما تکون کلمہ اثر وہ محض ہوتا ہے حرف عطف. جب تو بصر کا مطلب کیا ہے کہ واجب ہے پہلے اما کا ہونا، لیکن او سے پہلے اما ہو یہ جائز ہے، واجب. اس کے بغیر بھی جائز ہے، اور اما پہلے ہے یہ بھی جائز ہے. تو یہ مشہور مسئلہ ہے کہ اما عاطفہ سے پہلے ایک اور اما ہوتا ہے، اما یہاں بھی استعمال، اور چونکہ ان کا استعمال اسی طرح ہے تو انہوں نے قانون وہی بنانے تھے جو زبان میں ملے ہیں. اور او عاطفہ کبھی اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی اس سے پہلے اما ہوتا ہے. او عاطفہ کبھی ہوتا ہے. تو اما سے پہلے اما کا ہونا واجب ہے، او سے پہلے اما کا ہونا واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے. اور اما محض ہوتا ہے حرف عطف جبکہ پہلے ہو اس سے اما دوسرا، جیسے العدد اما زوج و اما فرد. اے واو وچ کی او مشی دی گل سن دے اسی بھی اما جو عاطف ہے تے واو وچ پھر کوئی دانے پنن آئی ہے جی سمجھائیے بھی واو بھی عاطف ہے نا، اے تے اما نو جڑے نے کوئی سارا دین آئی ہے. اور جائز ہے یہ کہ پہلے ہو اما او پر، جیسے زید اما کاتب او امی جی. اور اما محض ہوتا ہے حرف عطف جبکہ پہلے ہو اس سے اما دوسرا، جیسے العدد اما زوج و اما فرد. اور جائز ہے یہ کہ پہلے ہو اما او پر، جیسے زید اما کاتب او امی. اور اما محض ہوتا ہے حرف عطف جب مقدم ہو اما سے اما دوسرا، جیسے العدد اما زوج اما نہ کر کے چل
جبکہ پہلے ہو اما سے عاد مرجع اما اما دوسرا جیسے العدد اما زوج و اما فرد اور کیوں ہے یار کٹھے یہ اور جائز ہے یہ کہ مقدم پہلے ہو اما او پر جیسے زید اما کاتب یا امی او امی حد ہو گئی ہے اور تو گل سن یار میں بس پھر اگلی گل پڑھیے وہ تو قطرب ناوی نے کہا ہے یہ جو اما ہے نا فتح حمزہ اما عطفہ ایک عہد کردہ جی یہ اما بھی اس نے نقل کیا ہے ویسے تو اما ہوتا ہے اما تفصیلیہ ہوتا ہے لیکن اس نے اما بھی نقل کیا ہے یہ بھی عطفہ ہوتا ہے بنزد سیب وے کے نزدیک بدلیل حذف ما بنا بر ضرورت اما ان ما یہ ان و ما سے مرکب ہے اور غیر سیب وے کہتے ہیں کہ نہیں یہ اما پورا ہے مرکب نہیں ہے جو پیچھے اختلاف ہے ایسے لاکنہ وچ کانہ وچ اس لیے کہ حروف سمجھے نا جی در حروف افراد اصل است افراد کا مطلب ہے کہ پورے ہی ایویں نے مرکب نہیں ہوئے حروف جتنے بھی ہیں ان کے اندر مفرد ہونا بے پورا ایویں ہی استعمال ہے دو جوڑ کے نہیں بنیا یہ اصل ہے یہ اصل ہے باقی بیان کیا وہ ابو علی عبد القاہر جرجانی جی بودن او ہونا اس اما کا عواطف سے یہ منع کرتے ہیں یہ آدھے نے کہ اما عطفہ ہوتے ہی نہیں اما مانا یا والا دینا لیکن عطفہ نہیں اس لیے کہ اما اول آیا ہوا ہے اس چیز پر کہ او معطوف بر چیزیں نیست جڑا پہلا اما ہے اس چیز تے آیا ہے کہ جس طرح پہلے عطف ہی کونی کسی چیز دے کہ ہے اے جڑا پہلا اما آیا اس طرح عطف ہے کسی چیز دے تے بھی تے اما ہی تے تو پھر پہلا ہی ہویا سنی گل کہ کسی چیز پر نہیں ہے اور دوسرا پکڑو مثال سامنے رکھو نا وہ اما زوجن و اما فردن اس میں جو پہلا اما ہے اس کا تو کسی پر عطف ہی نہیں ہے لہذا وہ تو معطوف عطفہ نہ ہوا اور جو دوسرا اما دیگرے وہ مقترن با واو عطف است اس تے واو عطفہ آئی بھی تو تے عطف دا کام تے واو دیتا ہے کنے دیتا ہے اما پھر ویلا ہو گیا جہاں رکھ اس مثال تے واو عطف است پس ہر دو صلاحیت عطف نہ خواہند داشت تو سمجھ آ رہی کہ کوئی ستے پہ ہو یہ مذہب ہے کن کا ابو علی اور عبد القاہر کا اور اندلسی نے کہا ہے کہ بہرحال اما اول ثانی کے ساتھ مل کر حرف عطف ہے یہ پورا اس بنا بر آگاہ بری کے این امر مبنی بر شک است اما اول مقدم ہے اور وہ جامع و عاطف اما ثانیہ ہے بر اما اولا یا یہ کہ ہر دونوں مثل حرف واحد کے ہو گئے پس ہر دونوں ما بعد ثانیہ کے بر ما بعد اول معطوف بناتے ہیں اور یہ لیکن عذر بارز بادر بھئی اے ٹھنڈی گالے کو گل سوادی نہیں ہے وجہ برودت او تھلے پھر جا کے لکھی نو گل جی سنی تے گل ہے اچھا آگے چلو تے سوم برت و این ہما در کلام شاہ موجود نیست حق یہ ہے کہ او عاطفہ ہے اور اما غیر عاطفہ یکے از دو چیز را افادت میں کنن سمجھے گل او تو عاطفہ ہے اما عطفہ نہیں ہے اس لیے کہ اما کے اوپر باؤ ہوتی ہے پھر باؤ کو زیادہ بنانا پڑے گا لہذا او اما احد الامرین کا تو فائدہ دے گا عطف کا فائدہ باؤ دے گا عطف کا فائدہ اس طرح یہ ناظروں نے مسئلہ بیان کیا کیونکہ استعمال اسی طرح ہے جب تجھے مثال پڑی منطق ہے جو العدد اما زوجن و اما فردن ہوتا ہے کہ نہیں تو وہ کہتے ہیں پہلا تو عطفہ ہے ہی نہیں ہے دوسرا اس لیے نہیں کہ اس پر باؤ عطفہ ہوئی ہے آگے چلو
وَأَمْ عَلَى قِسْمَيْنِ مُتَّصِلَةٌ اگلے صفحے دے بامون ومنقطع۔ بس اے ذرا سجن تھوڑا جا اوکھا جی بالکل سوکھا جی. ان تین میں سے تیسرا ہے ام. کیا ہے؟ تو ام کی دو قسمیں مانا وہی ہے، حکم دو میں سے ایک کے لیے عموم طور پر. ام ایک ہے متصلات، ایک ہے منقطع. ام عطفہ جو اخذ الامرین کے لیے ہے، ایک ہے اور ام قسم پر ہے. اتھل لکھے ایک ان دو کا متصلہ اور سیدھا اگلے پاسے نارو پار، اور دوسرا منقطع اگلے پاسے. اللہ نہیں منع کرو. اور ام دو قسم پر ہے، ایک ان دو کا متصلہ اور دوسرا منقطع. اور ام دو قسموں پر ہے، ایک ان دو کا متصلہ اور دوسرا منقطع. دوسرا منقطع. اچھا وہ پچھلی کر رہے ہیں کہ تقدمت اما اخرى تاکہ بر ثبوت حکم برائے یکے از دو امر از اول آگاہی بخشد. سوال ہے بھی اما سے پہلے اما لانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو کہتے ہیں بھی جو نار جبڑو تو پتہ لگ جو پانی ڈونگا ہے، مڈو ہی پتہ لگ جائے بھی گل شک والی ہے، یہ گل اندر دی شک دی چنڈی لا دیو. اس لیے شروع میں پہلے ہی لائیں گے تاکہ یہیں سے پتہ چل جائے گا آخر جو ہے نا کلام شکی آ رہی ہے جس میں دو میں سے ایک مراد ہے. سنیں اور وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ، لہذا او سے پہلے اما ہو یہ بھی جائز ہے، نہ ہو یہ بھی جائز ہے. مثلا زید کاتب او امی، پیچھے مثال پڑھی ہے. اما لائیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ لائیں تب بھی ٹھیک ہے. یہ تو بات ہوگی. اچھا جی او ازیں جا تحقیق معنی ام و فرق میان ام و او و اما شروع نمود. یہاں سے جو ہے نا وہ لفظ ام کی تحقیق شروع ہے اور ام کا اما اور او کے ساتھ جو فرق ہے وہ بیان ہو رہا ہے. ہاں جگہ چلو وَهِيَ مَا يُسْأَلُ سنیں. اچھا او پھر کردہ پھر جی وَهِيَ مَا يُسْأَلُ بِهَا یسالو کہیں دے یار يُسْأَلُ بِهَا عَنْ تَعْيِينِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَالسَّائِلُ بِهَا يَعْلَمُ ثُبُوتَ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا بِخِلَافِ أَوْ وَإِمَّا فَإِنَّ السَّائِلَ بِهِمَا لَا يَعْلَمُ ثُبُوتَ أَحَدِهِمَا أَصْلًا. بس ام متصلہ وہ ام ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے معطوف اور معطوف علیہ میں سے ایک کی تعیین کے متعلق، ایک کی تعیین کے مطابق. حالانکہ سائل او کے ذریعے یہ جانتا ہے کہ دو میں سے ایک کے لیے حکم خواہ مخواہ ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، تو متکلم سائل سے اس کی تعیین کراتا ہے. متکلم وہ آگے آ رہا ہے، یہ استفہام کے بغیر استعمال نہیں ہوتا. تو متکلم سائل سے اس کی یہ پتہ ہے کہ حکم دو میں سے ایک کے لیے خواہ مخواہ ہے، لیکن سائل متکلم و مخاطب سے متکلم مخاطب اس سائل و متکلم میں باچیا وہ سوال کرنا متکلم نہیں ہوتا، متکلم مخاطب سے کیا کرتا ہے؟ تعیین پوچھ رہے ہیں. متکلم مخاطب سے وہ جڑا سوال کر رہے ہیں منہ بول رہا ہے کہ کان جو بیل کر رہے ہیں تو متکلم نہیں ہو، اسے نہیں بولنا ہے. تو متکلم مخاطب سے کیا کر رہے ہیں؟ تعیین پوچھ رہے ہیں. حکم تو ان کے اندر بند ہے لیکن بتا وہ کس کے لیے، معطوف علیہ کے لیے یا کہ معطوف کے لیے. ہاں جی کیا کہ جی اور ام متصلہ متصلہ وہ ام ہوتا ہے، وہ حرف عطف ہے، وہ حرف عطف ہے جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے امرین میں سے ایک کی تعیین. امرین کا اور معطوف اور معطوف علیہ اور امرین حلوین آگئے نبی معطوف علیہ اور معطوف دونوں میں سے ایک کی تعیین سے. جی اور او متکلم باؤ حالیہ بے متکلم جو ہے سائل جو ہے اس کو یہ تو پتہ ہے، متکلم کو یہ تو پتہ ہے کہ حکم دونوں میں سے ایک کے لیے، معطوف کے لیے یا معطوف علیہ کے خام خواہ حکم ادھر ہی ہے، باہر نہیں ہے.
صرف وہ تعیین کرا رہا ہے کہ کس کے لیے. جی اور وہ مخاطب سے تعین کرا رہا ہے کہ دونوں میں یہ بتا دے کہ حکم معطوف علیہ کے لیے ہے یا کہ معطوف کے لیے. برخلاف اور اما کے، برخلاف اور اما کے ذریعے جب سائل سوال کرتا ہے مخاطب سے تو وہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتہ بھی ہو کہ حکم انہی دو کے اندر ہے. جائز ہے جن کے بارے میں پوچھ رہا حکم ان کے لیے کسی کے لیے بنا حکم کسی اور کے لیے، حکم کسی اور کے لیے. یہاں وہ جانتا نہیں ہے یقین کر کے کہ خام خواہ دو میں سے ایک کے لیے ثبوت ہے. سنی گل. ہاں جی کیا کہ برخلاف اور اما کے. اب یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ متکلم تو مخاطب پتہ بھی ہو کہ حکم دو میں سے ایک کے لیے ہے، صرف تعیین کرانی، اس کو بالکل کوئی پتہ نہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں. جائز ہے حکم کسی اور کے لیے. دونوں. اور وہ کون ام متصل، کون وہ ہوتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ. تھلے لکھے بحاظ میر دا مرجع ما لفظ نے مذکر مان نے تھے چونکہ دا مرجع وے وہ پچھلا کون او راجے ضمیر راجے بسوے ما جی بیتبار مانا اند کولو مراد حرف کی یعنی ام اے مؤنث ہے. سمجھی گل مؤنث سمائی اس لیے بھی بحاد ضمیر لیاندی. سنے ہی ویسے من ماں لفظ مفرد ہیں، معنی کا لحاظ کرے پھر مذکر مؤنث کا لحاظ کیا جاتا ہے. لفظ کا لحاظ کرے تو من ماں کی طرف جو ضمیر لوٹتی ہے وہ ہمیشہ مذکر کی ہوتی ہے، مفرد مذکر. اچھا جی سوال کس کے ذریعے کس سے؟ امرین میں سے ایک کی تعیین سے اور حالانکہ سائل ام کے ذریعے، یعنی وہ جو سوال کرنے والا ہے ام کے ساتھ الف لام موصولہ اگر بناؤ تو وہ کیا ہے؟ سائل جانتا ہے ثبوت دو میں سے ایک کا، یعنی حکم خام خام معطوف یا معطوف علیہ کے لیے ہے مبہم طور پر برخلاف اور اما کے، کیونکہ وہ جو سوال کر رہا ہے ان دونوں کے ساتھ نہیں جانتا ثبوت دو میں سے ایک کا بالکل، یعنی ان کوئی پتہ نہیں ثبوت دا. سمجھے نا جی ٹھوکی سے ہوئے کہ جی تو ہو سکتا حکم کسی ہور واسطے ہوئے دو وچ کوئی نہ ہوئے جی. اور ام دو قسم پر ہے، متصلہ اور ام متصلہ وہ حرف ہوتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ امرین میں سے ایک کی تعیین سے، حالانکہ وہ شخص جو سوال کرنے والا ہے ان کے ذریعے ان کے ذریعے جانتا ہے وہ دو میں سے ایک کے ثبوت کو مبہم طور پر برخلاف اور اما کے، کیونکہ وہ شخص جو سوال کرتا ہے وہ جو سوال کرنے والا ہے ان دونوں کے ساتھ نہیں جانتا ثبوت ان دونوں میں سے ایک کا بالکل ہے. اور ام وہ کہ سوال کیا گیا ہے کہ بنے وحیہ اور ام متصلہ وہ حرف ہوتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے اس کے ساتھ امرین میں سے ایک کی امرین کون معطوف اور معطوف علیہ تعیین سے اور حالانکہ جو نال کو لکھا ہے انہوں دیکھ کے تھوڑا جا شعور کر لیا یار. اور حالانکہ وہ شخص الف لام موصولہ یار وہ شخص جو سوال کر رہا ہے ام متصلہ کے ذریعے جانتا ہے کہ ساتھ جانتا ہے دونوں میں سے ایک کے ثبوت کو مبہم طور پر برخلاف او اور اما کے، کیونکہ وہ شخص جو سوال کر رہا ہے ان دونوں کے ساتھ نہیں جانتا ثبوت دو میں سے ایک کا بالکل. وَتُسْتَعْمَلُ بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ. اچھا جی اور ویکھن ناشے فرق چل دیں ام متصل جب درمیان ہر دو جز کے جز ہو، یعنی ما قبل و ما بعد اتصال واقع ہے کہ ایک دوسرے سے استغنا نہیں رکھتا، لہذا متصلہ نام رکھا.
ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੁਤਾਸਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ کہ حکم خام خواہ دو بچے کو واسطے ہے. اب متصلہ وہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کے ذریعے امرین میں سے ایک کی تعیین پوچھی جاتی ہے، جبکہ سائل کو یہ تسلی ہے کہ حکم دو میں سے اب چونکہ حکم ادھر ہے نا، حکم ادھر ہے، ام سے پہلے یا حکم ادھر ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھا متصل. کیا نام رکھا؟ اب اس کے مقابلے میں آگے منقطع ہے. سمجھائی جی؟ چونکہ حکم ادھر ہے اس لیے کیا نام رکھا متصلہ. اور دیکھو نا یعنی ما قبل اور ما بعد میں اتصال واقع ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے مستغنی نہیں ہے، لہذا یا حکم ما قبل کے لیے یا ما بعد کے لیے، اس لیے کیا نام رکھا ہے اس کا متصل. اور بجیت برابر کردن او حمزہ را دار افادت تسبیہ و استفہام او گونے ہوتے حمزہ دو، پھر ان کا اس کا نام جو ہے نا متصل کا ام معادلہ بھی کہتے ہیں. کیا؟ ام معادلہ. سنیں ام معادلہ ہن اگے پڑھتے کرو آیت دی وچ وضاحت. جی وتستعمل بثلاثة شرائط. ام متصلہ تین شرطوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ام متصلہ تین شرطوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وہ شرطیں پائی جائیں تو ام کا استعمال ٹھیک ہے، وگرنہ ام متصلہ کا استعمال ٹھیک نہیں ہے. جی کیا کہ جی ام متصلہ تین شرائط کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اگر وہ شرطیں پائی جائیں تو ام کا استعمال ٹھیک ہے، اور اگر نہ پائی جائیں تو ام کا استعمال ٹھیک نہیں ہے. اور استعمال کیا جاتا ہے ام متصلہ اور استعمال کیا جاتا ہے ام متصلہ تین شرطوں کے ساتھ. تین شرطوں کے ساتھ. اور استعمال کیا جاتا ہے متصلہ تین شرطوں کے اور ساتھ. استعمال کیا جاتا ہے متصلہ تین شرطوں کے ساتھ. الاول ان یقع قبلها حمزۃ نحو زید عندک ام عمرو. پہلی شرط یہ ہے کہ معطوف علیہ کے اوپر حمزہ استفہام ہونا چاہیے لفظاً بلا فاصلہ، برخلاف اور اما ان پر حمزے کا لانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اس کے بغیر بھی استعمال ہو جاتے ہیں. ہاں جی پہلی شرط. پہلی شرط یہ ہے کہ معطوف علیہ پر حمزہ استفہام کا لانا ضروری ہے کیونکہ سائل نے مخاطب سے مولوی جی تعیین پوچھنی ہے تو پوچھا تو حرف استفہام کے ذریعے جاتا ہے، اس لیے شروع میں حرف استفہام کا آنا کیا ہے ضروری ہے. بیان کر دوں گا کیا کیا کہ جیسے تو کوئی لگتا. پہلی شرط یہ ہے کہ معطوف علیہ پر حمزہ استفہام کا لانا ضروری ہے. اس کے بغیر ام متصلہ استعمال نہیں ہوتا. تعریف نہیں پڑی ہے کہ مخاطب متکلم کو یہ تو پتا ہے کہ حکم ایک کے لیے ہے، سائر سے وہ تعیین پوچھ رہا ہے تو پوچھا کس کے ذریعے جاتا ہے استفہام. حرف استفہام کے ذریعے. کمال لڑے جا، لہذا حرف استفہام کے بغیر یہ استعمال نہیں ہوگا. ازید عندک ام عمر، کیا زید ہے تیرے پاس یا عمر ہے؟ کیا زید ہے تیرے پاس یا عمر ہے؟ کیا کہ زید عندک ام عمر، کیا زید ہے تیرے پاس یا عمر ہے؟ اب اس معطوف علیہ پر حمزہ استفہام آیا ہوا ہے تو یہاں پر ام کا استعمال ٹھیک ہے. سمجھیا؟ مطلب ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے ہی ہے، یعنی ام کا حمزہ استفہام کا شروع میں آنا شرط ہے. کس کے لیے؟ ام متصلہ کے استعمال کے لیے، چونکہ متکلم نے سوال کرنا ہے یار مخاطب سے اخذ الامرین کی تعیین کا، تو سوال ہوگا ہی تب جب پہلے استفہام ہوگا. استفہام کے بغیر سوال کس سے کرے گا وہ؟ اچھا جی اول کی اول روٹی شرط اول یہ کہ واقع ہو ام سے پہلے مراد شروع میں حمزہ استفہام کا، جیسے جیسے ازید عندک ام عمر. جی اب شرط اول یہ کہ واقع ہو ام سے پہلے حمزہ، جیسے ازید عندک ام عمر. شرط اول یہ کہ واقع ہو ام سے پہلے حمزہ،
جیسے ازید عندک ام امر. سنیں اور حمزہ یعنی حمزہ الاستفہام، اس لیے کہ حمزہ غریقہ فی الاستفہام ہے، بے ان دے ذریعے استفہام ہی کچھ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. 9 نمبر تے لکھی کبھی کبھی تقدیرن بھی ہوتا ہے وزن شعری کی. دوسرا مصرع بسبین رمین الجمرہ ام بسمان، سب ان پر حمزہ استفہام مقدر ہے. اب سابین کیا اب سب کیا 7 کے ساتھ مارا انہوں نے یا 8 کے ساتھ؟ سنیے گل. تو کبھی کبھی بھئی وزن شعری کے لیے مجبوری ہوتی ہے. جی والثاني أن يليها لفظ مثل ما يلي الهمزة أعني إن كان بعد الهمزة اسم فكذلك بعد أم كما مر، بین کان وإن كان بعد الهمزة فعل فكذلك بعدها نحو أقام زيد أم قعد، فلا. فلا يقال أرأيت زيدا أم أمرا. دوسری شرط یہ ہے کہ ام کے بعد بعد وہی حلوے کی پلیٹ ہونی چاہیے جو حمزہ استفہام کے بعد. ام کے بعد وہی شے ہو جو حمزہ استفہام کے بعد ہو، ام کے بعد وہی شے کوئی شے ہو، ہو جو حمزہ استفہام کے بعد ہو. یعنی حمزہ استفہام کے بعد اسم ہے تو ام کے بعد بھی اسم ہوگا. حمزہ استفہام کے بعد فعل ہے تو ام کے بعد بھی فعل ہونا چاہیے، تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. دوسری شرط ہے ام متصلہ کے استعمال کے لیے. دوسری شرط کہ ام متصلہ کے استعمال کی یہ ہے کہ جو شے حمزہ استفہام کے بعد واقع پتر سمجھنا چاہو تو سمجھ آ سکتی ہے. جب اپنا جو بیڑا غرق کریے تو استاد کا قصور کوئی نہیں تھی. کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جو شے حمزہ استفہام کے بعد واقع ہے وہی سے مراد اسی قسم کی ام کے بعد واقع ہو. یعنی اگر حمزہ استفہام کے بعد اسم ہے تو اس کے بعد اور اگر حمزہ استفہام کے بعد فعل ہے تو اس کے بعد بھی فعل ہونا چاہیے. اور آن نبذات کی تھی کہ نہیں جی میری مراد کہ اگر ہو بعد حمزہ کے اسم تو بس اسی طرح ہو بعد ام کے بھی. جی اس کی مثال جو پیچھے گزری ہے ازید عندک ام امر، حمزہ استفہام کے بعد کیا شے ہے؟ یہ نہیں آخنا کہ زید ہے، اسم ہے تو ام کے بعد بھی اسم ہے. اور اگر ہو حمزہ کے بعد فعل سے مراد جملہ فعلیہ تو اسی طرح ام کے بعد بھی جملہ فعلیہ ہو. لہذا اقام زید، اب ام کے بعد بھی جملہ فعلیہ ہوگا. ام قعد، اب آگے زید کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ہوگا ضمیر آجے بسوب زید تو جملہ ضمیر مستتر ہوگی کہ کیا قائم ہے زید یا بیٹھا ہے زید یا بیٹھا ہے. لہذا حمزہ استفہام کی دوسری شرط یہ ہے کہ ام کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو شے ام متصلہ کے استعمال کے لیے ام متصلہ کے استعمال کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ جو شے حمزہ استفہام کے بعد ہو وہی شے ام متصلہ کے بعد ہو. یعنی اگر حمزہ استفہام کے بعد اسم ہے تو ام متصلہ کے بعد بھی اسم ہونا چاہیے. اور اگر حمزہ استفہام کے بعد فعل ہے تو اس ام متصلہ کے بعد بھی فعل ہونا چاہیے. فعل ہونا چاہیے. تو اسم کی مثال پہلی کون سی؟ زید عندک ام امر، اور فعل کی اقام زید ام قعد. لہذا یہ اب ٹھیک نہیں ہوگا ارأیت زیدن ام امرن، کیا کیونکہ حمزہ استفہام کے بعد کیا ہے؟ ام کے بعد. یہ نہیں ٹھیک، پورا لانا ہوگا ارأیت زیدن ام رأیت امرن، پورا استعمال کرنا ہوگا. بات سمجھیے. اور ثانی یہ جڑا ہوندا نا والے یا یلی اندا جڑا فاعل ہوندا ہے جی بے واقعہ ہو بعد اس کے دی، یہ مطلب ہوندا جس دا جی. اور شرط ثانی یہ کہ واقعہ ہو اور یعنی یہ متصل ہو
ام کو ام کو لفظ لفظ مثل اس لفظ کے مثل اس لفظ جو متصل ہے حمزہ کے، جو متصل ہے حمزہ کے، یعنی جیڑی شے حمزہ تو بعد واقع وہی شے ہم تو بعد واقع ہونا چاہیے۔ ہن اے بابے نے سمجھا بھی طلب علم ہونے نے شہنشاہ لہذا انال آنی لا دئی نال میری مراد میری مراد اگر ہو اگر ہو حمزہ کے بعد حمزہ کے بعد اسم اسم تو بس اسی طرح ہو اسی طرح ہو اور اسم اور کیڑی شے ہے جو انت پہ کیڑا تو کے سر کپاندے ام کے بعد بھی ام کے بعد بھی جیسا کہ گزر گئی ہے جیسا کہ گزر گئی ہے۔ کیا شے مثال کیڑی ازید اللہ کا ام امر، اور اگر ہو اور اگر ہو حمزہ کے بعد حمزہ کے بعد فعل 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 سے مراد کی لکھے جملہ فعل تو بس اسی طرح تو بس اسی طرح بعد ام کے یہ مطلب ہے بعد ام جملہ فعل ہو اس کے بعد میں جو جیسے جیسے اقام زید اقام زید ام قعد ام قعد فلا فلا او بیزا کانا کذالک کہ جب یہ بات ہو گئی ہو فا جزائیہ نکوکو فلا یقالو تے فا جزائیہ دی شرط کیڑی ہے اونا کیا شرط ہے کہ جب ہے اس طرح جب قانون اس طرح ہے تو لہذا اب یہ ٹھیک نہیں ہے کیڑا پس نہ کہا جائے گا بس نہ کہا جائے گا کیوں نہ کہا جائے گا لے آدمی شرط ہے بین استور اتے تھلے تو بس اپنے ہوندا ہے لیکن ہوتے لے آدمی شرط ہے بھی شرط کو نہیں کیا نہ کہا جائے گا آرائیت زیدن ام امرن کیوں کہ حمزہ کے بعد فعل ہے اور ام کے بعد اسم ہے اسم آ رہا ہے ہاں جی شاباش اور شرط ثانی یہ کہ متصل ہو ام کو لفظ مثل اس لفظ کے جو متصل ہے حمزہ کو، میری مراد اگر ہو حمزہ کے بعد اسم تو پس اسی طرح ام کے بعد جیسا کہ گزر گیا، اور اگر ہو گزر گئی مثال اس گزر کی کی مثال اس کی، اور اگر ہو حمزہ کے بعد فعل پر تو اسی طرح ام کے بعد جیسے اقام زید ام قعد پس نہ کہا جائے گا ارائیت زیدن ام امر جی اور ثانی شرط یہ تیرے غلام رول لکھے ہیں اچھا عمران نے میں نے چاکا دے رہے ہیں بڑھے بندے نے جی اور ثانی شرط یہ کہ متصل ہو ام کو لفظ مثل اس کے جو متصل ہے حمزہ کو، میری مراد اگر ہو حمزہ کے بعد اسم تو پس اسی طرح ام کے بعد جیسا کہ گزر گئی ہے مثال اس کی، اور اگر ہو حمزہ کے بعد فعل پس اسی طرح حمزہ کے بعد جیسے اسی طرح جو فعل اسی طرح ام کے بعد جیسے اقام زید ام قعد پس نہ کہا جائے گا ارائیت زیدن ام امرن امرن